تحفظ دین کا کارواں رواں دواں، علماء کا ساتھ دو، آؤ سب کے سب یہاں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه البررة الكرام، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين، وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ معزز سامعین و ناظرین، عزیز دوستو، بزرگوں، نوجوانوں، میری عزت دار ماں اور بہنوں، الحمدللہ آپ حضرات کی محبت، آپ حضرات کی عقیدت اور دلچسپی کی وجہ سے جمعہ کے لائیو بیانات میں کثیر تعداد میں لوگوں کا اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ لوگ اچھے کامنٹس کرتے ہیں، حوصلہ افزائی کرتے ہیں، دعائیں دیتے ہیں، یہی ہمارے لیے آخرت کا سرمایہ ہے۔ عزیز دوستو، بزرگوں اور نوجوانوں، آپ جمعہ کے دن 3 بجے جب بیٹھتے ہیں تو کوشش یہ کرو کہ آپ تحفظ دین میڈیا سروس پر اس کو لائک کر کے اور آن کر کے اپنے گھر والوں کے ساتھ، افراد خاندان کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے دوست احباب کے ساتھ ان اللہ اور رسول کی باتوں کو سنیں گے۔ شاید اللہ تعالیٰ کسی ایک کے ذریعے سے بھی ہدایت کا راستہ کھول دے، کسی ایک کے دل کی دنیا بدل دے، کسی ایک کے دل کے اندر جو ہے چوٹ لگ جائے اور وہ اپنا رخ صحیح کر لے، دنیا بنا لے، آخرت بنا لے۔ میرے اور آپ کے لیے یہ قیمتی سرمایہ دنیا اور آخرت کے اعتبار سے ہوگا۔ میرے عزیز دوستو، بزرگوں اور نوجوانوں، ایک ہے دنیاوی قانون اور ایک ہے اخروی قانون۔ دنیا کے قوانین کے سلسلے میں ہمارے دل میں کچھ نہ کچھ خوف ہوتا ہے، ڈر ہوتا ہے۔ اگر ہم رانگ سائڈ چلے جائیں گے تو کوئی ہمیں پکڑ لے گا، جرمانہ لگا دے گا، سزا ہو سکتی ہے۔ اگر ہم فلاں قانون کو اگر توڑ دیں گے تو اس کی وجہ سے ہمیں پولیس بلائے گی یا پولیس ہم کو پکڑ لے گی، جیل میں ڈال دے گی، اور سزاؤں میں مختلف قسم کی سزاؤں کا تصور ذہن میں آتا ہے، اور دنیاوی قانون کو آدمی توڑنے سے پہلے کچھ نہ کچھ سوچتا ہے، ڈرتا ہے۔ اب یہ علیحدہ بات ہے کہ کچھ فیصد ایسے بھی لوگ ہیں جو قوانین کو مانتے نہیں ہیں اور قوانین کو پامال کرتے چلے جاتے ہیں، توڑتے چلے جاتے ہیں، جرمانے بھرتے رہتے ہیں، اور زندگی ان کی اس میں گزرتے رہتی ہے۔ وہ ایک ضدی قسم کے، ایک ایسی صفت کے انسان ہوتے ہیں کہ جنہیں کوئی پرواہ ہی نہیں ہوتی۔ لیکن اکثریت جو سنجیدہ طبقہ ہے، وہ مسلمان، ایمان والے یا غیر ایمان والے، کوئی بھی ہو، وہ دنیاوی قانون کو بہت اہمیت دیتے ہیں، اور دنیاوی قانون کے اعتبار سے جو ہے ڈر اور خوف دل کے اندر رکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک ایمان والے کو اخروی قانون ہے، آخرت کا قانون ہے،
آخرت کی ایک زندگی ہے. آخرت کے قوانین میں اگر ہم کچھ توڑنے لگ جائیں گے تو ہمیں آخرت کے اندر سزا ہوگی. اس کا تصور اپنے دل و دماغ کے اندر پیدا کرنا چاہیے. دیکھیے آخرت کے قوانین توڑنے میں یعنی وہ چیزیں آ جاتی ہے جو حرام اپنی زندگی کے اندر آ جاتی ہے. انسان جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ایمان والے کو حکم دیا ہے وہ ایمان والا اپنے ذہن کے اندر اس آیت کو رکھے جو میں نے سب سے پہلے تلاوت کی ہے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے تحقیق کہ وہ کامیاب ہو گیا. کامیابی کا راز اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں پوشیدہ ہے. اگر زندگی میں اطاعت نہیں ہوگی تو کامیابی نہیں ملے گی. یہ جو ناکامیاں ہیں، یہ جو پریشانیاں ہیں، یہ جو مصیبتیں ہیں، یہ جو زندگی کے اندر جو ہے ہم محسوس کر رہے ہیں، اس کا جواب یہ قرآن پاک دے رہا ہے کہ آپ کی مصیبت، آپ کی پریشانی یہ ساری کے ساری اپنے ہاتھوں سے کمائی ہوئی ہے. ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. مَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. مَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ، یہ جو کچھ مصیبتیں ہیں فبیما کسبت ایدیکم، تمہارے اپنے ہاتھوں سے کمائی ہوئی. ویسے تو اللہ جل شانہ بڑے رحمان اور رحیم ہے. اس کی شان کریمی اور شان رحیمی تو یہ ہے کہ ویعفو عن کثیر. قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم تو بہت ساری چیزوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں. اگر اللہ جل شانہ معاف کرنے پر نہ آئے اور پکڑ کرنا شروع کر دے تو میرے عزیز دوستو سوچو، آپ تصور کرو کہ زندگی کتنی محال ہو جائے گی، مشکل ہو جائے گی. صبح اٹھے آپ، رات میں آپ نے کوئی لغزش کر لی، صبح اٹھتے ہی آپ کے پیشانی پر لکھا ہوا آ گیا یہ زانی ہے، یہ مشرک ہے، یہ منافق ہے، یہ بد کردار ہے، یہ بد اخلاق ہے، یہ بدتمیز ہے. یہ چیزیں لکھنا شروع ہو گئی. چند چیزیں موٹی موٹی ہی صحیح، جو موٹے موٹے گناہ ہم سے ہوتے ہیں، بڑے بڑے گناہ ہوتے ہیں، گناہ کبیرہ جس کو کہا جاتا ہے. ایک ہے گناہ کبیرہ اور ایک ہے گناہ صغیرہ. گناہ صغیرہ تو ہمارے معمولات میں جو نیکیاں آتے رہتی ہے. ایک نماز ہم نے پڑھی ظہر کی اور عصر تک کے اگر کچھ گناہ ہو گئے، چھوٹے چھوٹے گناہ، تو عصر کی نماز پڑھ لینے پہ اللہ جل شانہ گناہ صغیرہ کو معاف فرما دیتے ہیں. عصر سے مغرب تک کے ہم سے کچھ گناہ صغیرہ ہو گئے، ہم مغرب کی نماز پڑھ لیتے ہیں، توبہ استغفار کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ گناہ صغیرہ کو معاف فرما دیتے ہیں. تو چھوٹے گناہ تو کسی بڑے نیک عمل کے بہانے اللہ جل شانہ معاف فرما دیتے ہیں، لیکن بڑے گناہ جسے گناہ کبیرہ کہا جاتا ہے، فسق و فجور ہے، علل اعلان یعنی گناہ کر رہے ہیں، قتل ہے، زنا ہے، شرک ہے، یہ بڑے بڑے جو گناہ ہیں، نماز کا چھوڑ دینا ہے، تو ان گناہوں پر اللہ جل شانہ کی طرف سے گرفت ہوتی ہے، پکڑ ہوتی ہے. اور بعض وقت یہ پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے. قرآن کہتا ہے ان بطش ربک لشدید انہ هو یبدئ ویعید وهو الغفور الودود. قرآن کا کیا پیارا انداز ہے. ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے. جیسے کوئی شخص بہت مشہور ہو کہ ان کی گرفت میں کوئی آ گیا، پکڑ میں کوئی آ گیا تو کوئی چھٹکارا پا ہی نہیں سکتا، کوئی چھوٹ سکتا ہی نہیں ہے.
یہ بڑے خطرناک ہے، بہت ڈینجر ہیں. جیسا ہم ڈراتے ہیں کہ ان کی پکڑ سے آپ نکل نہیں سکتے. ایک بہت بڑا پہلوان ہے، اس کی گرفت میں کوئی آ گیا ہے، اس کے بغل میں کوئی آ گیا ہے، اس کے ہاتھ میں کوئی آ گیا ہے، تو اس سے چھٹکارا نہیں مل سکتا وہ جب تک کہ نہ چھوڑے. تو جیسے ایک پکڑ سخت ہوتی ہے، مشہور ہے، تو اللہ جل شانہ کی پکڑ بڑی سخت ہے. قرآن کہہ رہا ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ سے چھٹکارا ملنا بہت مشکل ہے. اللہ ویسے معاف کرتے رہتے ہیں، معاف کرتے رہتے ہیں، معاف کرتے رہتے ہیں، لیکن اگر پکڑ کرنے پر آ جائے تو پھر اس کے بعد بہت مشکل ہوتا ہے، بہت مشکل ہوتا ہے. جب تک کہ اللہ کو راضی نہیں کر لیں گے، جب تک اللہ کو خوش نہیں کریں گے، اس کی پکڑ سے آپ نکل نہیں سکتے. جب تک کہ آپ معافی نہیں مانگیں گے، جب تک آپ توبہ و استغفار نہیں کریں گے، اس کی پکڑ سے آپ نکل نہیں سکتے. تو اللہ کی پکڑ جو ہے بڑے گناہوں پر بھی فوراً نہیں ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتے رہتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ گناہگار انسان جو ہے ذرا مستی میں آنے لگ جاتا ہے کہ میں نے تو یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، گناہ صغیرہ کرتے کرتے گناہ کبیرہ کیا، میرا تو کچھ بگڑا ہی نہیں ہے، میرا تو کچھ بگڑا ہی نہیں ہے. لیکن اس نادان کو معلوم نہیں ہے کہ اس کے بعد اللہ کی جو پکڑ ہے، اللہ کی طرف سے ایک جھٹکا ہوتا ہے. کل کا امیر آج کا فقیر، کل کی عزت کی کرسی پہ بیٹھنے والا آج ذلت کی کوٹری میں بیٹھتا ہے. کل صحت مند تھا، 10 کو اٹھا اٹھا کر پٹکتا تھا، آج ایک ایک سانس کا محتاج ہے. میرے عزیز دوستو، تو گناہ کبیرہ جو ہے یہ جب تک کہ توبہ استغفار نہیں کریں گے اس وقت تک کہ معاف نہیں ہوتے. جب تک کہ توبہ استغفار نہیں کریں گے معاف نہیں ہوتے. یہ ذہن میں رکھ لیجئے، یہ سوچنا بند کر دیجئے کہ ہم گناہوں پہ گناہ کرتے جا رہے ہیں، ہمارا تو کچھ بگڑا ہی نہیں ہے. بگڑنے پہ جب آئے تو 100 سنار کی ایک لوہار کی کہاوت ہے، ایک ہی منٹ کے اندر جو ہے سارے مسائل جو ہے ختم ہو جاتے ہیں. ایک ہی منٹ کے اندر سارا کا سارا جو ہے یہ شخص جو ہے جو عزت کی کرسی پہ بیٹھا ہوا ذلت کی کوٹری میں آ جاتا ہے، جیل کے اندر چلا جاتا ہے. سارے کے سارے مسائل اس کے اوپر جب آ جاتے ہیں، یہ صحت مند نظر آ رہا تھا، یہ بستر مرگ کے اوپر ہے، بستر پر پڑا ہوا ہے، ایسا بے جان ہے کہ اب اس کو چمچے سے پانی پلانا پڑ رہا ہے. چمچے سے پانی پلا رہے ہیں، پیشاب پاخانہ وہیں اٹھا رہے ہیں. کیا ہے تو ان کی جو ہے ایک زمانہ تھا کہ ان کی طاقت کا نشہ تھا، کئی لوگوں کے اوپر انہوں نے ظلم کیا ہے. آج بے یار و مددگار پڑے ہوئے ہیں، ہر چیز کے محتاج نظر آ رہے. ایک مکھی اگر چہرے پر بیٹھی ہے تو اس کو ہلا نہیں سکتے. کیسی لاچاری ہے، کیسی بے بسی ہے، کیسی بیماری ہے، کیسی تکلیف ہے. الامان الحفیظ، اللہ ہی حفاظت فرمائے. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آخرت کے جو قوانین ہیں، اخروی قوانین، اس کو پامال نہیں کرنا چاہیے، اس کو توڑنا نہیں چاہیے. اور یہ ٹوٹتے ہیں تو سیدھا جہنم میں چلا جا رہا ہے. وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا. حدود اور دائرے اللہ نے ہر چیز کے بنائے ہیں. ایک باؤنڈری ہے آپ کے لیے، یہ اس کے اندر رہنا ہے، یہ حلال طریقے سے زندگی ہے، یہ جائز طریقے سے زندگی ہے، یہ اللہ کی مرضیات والی زندگی ہے، اللہ کی خوشنودی والی زندگی ہے. اور اس دائرے کو اگر آپ پار کر لیں گے، ان حدود کو اگر آپ پار کر لیں گے، تو یہ سمجھ جائیے کہ وہ خطرہ ہے جو پکڑ والی زندگی ہے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیا ہوتی ہے؟ خوشی میں اللہ اور رسول کا کیا حکم ہے اس کے مطابق اس خوشی کو منائیں. غمی میں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اس کے مطابق یعنی اس کو منانے کی کوشش کریں، اس کو گزارنے کی کوشش کریں. آج ہم خوشی میں بھی بے قابو ہو جاتے ہیں. ہماری خوشیاں عجیب عجیب قسم کی ہے. ہماری خوشیوں میں ہم سنتوں کا جنازہ نکالتے ہیں، ہماری خوشیوں میں ہم عبادتیں چھوڑ دیتے ہیں، ہماری خوشیوں میں ہم شریعت چھوڑ دیتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے بالائے طاق رکھ دیتے ہیں. میرے عزیز دوستو، ایسی خوشی
چند لمحوں کی خوشی ہوتی ہے، پھر وہ ماتم میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ کئی ایسے سینکڑوں واقعات ہیں، آپ لوگوں سے خود پوچھئے، آپ جب پوچھیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ خوشی غمی میں کیسے تبدیل ہو گئی۔ آپ کچھ لوگوں کے انٹرویو تو لے لیجئے، پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ آپ کے پاس تو بہت بڑی شاندار شادی ہوئی تھی، آپ کے پاس تو بہت شاندار ولیمہ ہوا تھا، یہ طلاق تک کے نوبت کیوں پہنچ گئی؟ یہ طلاق کیوں ہو گئی؟ اب لڑائی جھگڑے کیوں ہو رہے ہیں؟ اب کورٹ کچہری کیوں ہو رہی ہے؟ آج پولیس کے چکر کیوں لگا رہے ہیں؟ میرے عزیز دوستو، وہ خوشی کے موقع پر خوشی میں بے قابو ہو کر انہوں نے سنتوں کا جنازہ نکالا تھا۔ انہوں نے سارے آنے والوں کو اور ساری مخلوق کو خوش کرنے کی کوشش کی تھی۔ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دن ناراض کیا تھا۔ آج اس کا خمیازہ بھگت رہے، آج اس کا صلہ انہیں اس شکل میں مل رہا ہے، کورٹ کچہری کی شکل میں مل رہا ہے، جیل کی شکل میں مل رہا ہے۔ میرے عزیز دوستو، پناہ مانگو ایسی خوشیاں کس فائدے کی جو چند لمحے خوشی تو رہے اور اس کے بعد غم میں تبدیل ہو جائے۔ اسی طریقے سے ایک غم کا ماحول ہوتا ہے، غم کے ماحول میں آپ کا ایمان آزمایا جاتا ہے کہ آپ کتنے دیندار ہیں، کتنے متقی پرہیزگار ہیں۔ ایک غم کے ماحول میں آپ ماتم کرنے لگے، آپ واویلا اور شکوہ شکایت کرنے لگے، اللہ کی نافرمانی کرنے لگے، اللہ سے شکوہ کرنے لگے، اللہ کو کچھ نہ کچھ بولنا شروع کر دیا آپ نے، شریعت کے خلاف الفاظ آپ کے نکل رہے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، آپ نے صبر نہیں کیا۔ یہ غم کے موقع پر سب سے بڑی طاقت اگر کوئی ہے تو وہ ہے صبر کی طاقت ہے۔ اور یہ صبر کی طاقت پر کیا ملتا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے ان اللہ مع الصابرین، ان اللہ مع الصابرین۔ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اگر اللہ کا ساتھ ہم کو مل جاتا ہے تو کتنی بڑی طاقت ہے، دنیا بھی کامیاب اور آخرت بھی کامیاب۔ ارے کسی بڑے منسٹر کا ساتھ مل جائے، کسی بڑے کلیکٹر کا ساتھ مل جائے، کسی بڑی شخصیت کا ساتھ مل جائے، آدمی کے اندر طاقت اور ہمت کتنی آ جاتی ہے۔ نہیں فلاں صاحب کا ساتھ میرے کو مل گیا ہے، اب مجھے کسی کا غم نہیں ہے، اب مجھے کسی کا ساتھ لینے کی ضرورت نہیں۔ آدمی فخر سے بولتا ہے۔ اور وہ ایمان والا جس کو اللہ کا ساتھ مل جائے وہ فخر سے نہ بولے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، شکر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر کا مادہ اپنے اندر پیدا کیجئے، صبر کا جذبہ اپنے اندر لائیے، صبر کا طریقہ اپنے اندر زندگی کے اندر داخل کر لیجئے۔ آپ کو محسوس ہوگا کہ ایک بہت بڑی طاقت آپ کے ساتھ ہے، ایک بہت بڑی قوت آپ کے ساتھ ہے، اور وہ طاقت اور قوت احکم الحاکمین رب العالمین کی ہے، ساری کائنات کے پیدا کرنے والے کی ہے۔ دنیا کی ساری طاقتیں ایک طرف ہے اور اللہ کی طاقت ایک طرف ہے۔ اللہ کی طاقت آپ کے ساتھ آ جاتی ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، دنیا میں کون آپ سے کھیٹ کے لینے والا ہے؟ دنیا میں آپ سے کون ٹکر لینے والا ہے؟ دنیا میں آپ سے کون ٹکرانے والا ہے؟ لوگ یہ سمجھ جاتے ہیں۔ دیکھیے اسی لیے فرمایا کہ اللہ والوں سے لوگ جو الجھتے نہیں ہیں، عقل مند ہے وہ الجھتے نہیں ہیں، وہ دور ہٹ جاتے نہیں بھائی یہ اللہ والے ہیں بیچارے۔ اللہ والوں کو تکلیف مت پہنچاؤ، اللہ والوں کے ساتھ ٹکر مت لو، اس لیے کہ ان کے ذہنوں میں وہ بات آ جاتی ہے جو حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عاذ لی ولیا فقد آذن اللہ بالحرب۔ من عاذ لی ولیا، جس نے اللہ کے ولی کو تکلیف پہنچایا اس کے ساتھ اللہ کا اعلان جنگ ہے۔ اللہ کا ولی کون ہے؟ اللہ ولی الذین آمنوا، جو ایمان والے وہ اللہ کے ولی ہیں۔ ایک ولی وہ ہے جو ہمارے ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے کہ وہ ذرا یعنی الگ قسم کے بال رکھے ہوئے ہیں، پراگندہ بال ہے، پراگندہ حال ہے، اور بہت مجذوب قسم کے ہیں، بہت بزرگ قسم کے ہیں، وہ اللہ کے ولی ہم سمجھتے ہیں۔ نہیں، ہر ایمان والا اللہ کا ولی ہے۔
اب ولایت میں ترقی کرتے کرتے ایک بزرگیت کے مقام تک کے ولایت کے مقام پر جب پہنچ جاتا ہے، وہ اللہ کا ولی، وہ جو ہے زندہ ولی جس کو ہم کہتے ہیں، اس کی ایک طاقت، اس کا ایک پاور بہت عجیب ہوتا ہے، اور اس طاقت اور پاور کو جو ہے محسوس کرنا چاہیے۔ اس میں جو اشارہ دیا گیا، من عاذ لی ولی فقد آذن اللہ بالحرب، جس نے اللہ کے ولی کو تکلیف پہنچائی، اللہ والوں کو تکلیف پہنچائی، ان کا دل دکھایا، ان کو رلایا، ان کے خلاف میں چلا، ان کو بدنام کرنے کی کوشش کی، ان کی مخالفت کرتا رہا، یاد رکھو فقد آذن اللہ بالحرب، اس کے ساتھ اللہ کا اعلان جنگ ہے۔ اب اللہ جس کے ساتھ اعلان جنگ کر دے، کوئی حکومت کسی کے ساتھ اعلان جنگ کر دے کہ ہم فلاں جو ہے حکومت کے ساتھ ہیں، سپر پاور طاقت اس کے ساتھ آ گئی، تو وہ آپ اندازہ لگائیے کہ کتنا اترانے لگ جاتا ہے، فقد آذن اللہ بالحرب، اور دوسرے کتنے کانپنے لگ جاتے ہیں۔ تو اللہ کا اعلان جنگ ہے ان بد نصیبوں کے لیے، ان نادانوں کے لیے، ان خبیثوں کے لیے، ان مکاروں اور جھوٹوں کے لیے جو دین کے نام پر جو ہے مخالفت کرتے ہیں، دیندار ہو کے مخالفت کرتے ہیں۔ تھوڑی سی تو بھی شرم محسوس ہونا چاہیے، تھوڑی سی تو غیرت ہونا چاہیے کہ ایک نمازی ہے، متقی پرہیزگار ہے، اللہ والا ہے، اب آپ اس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ ایک عالم دین ہے، آپ اس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ ایک حافظ قرآن ہے، اس کی آپ مخالفت کر رہے ہیں۔ ایک امام وقت ہے، اس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ بھئی کیوں کر رہے ہیں؟ ارے یہ چیز ان کے اندر نہیں ہونا چاہیے تھا، وہ چیز ان کے اندر نہیں ہونا چاہیے تھا۔ آپ نے کبھی ان کو انسان سمجھا بھی ہے کہ نہیں ہے؟ اگر آپ ان کو انسان سمجھتے تو یہ سمجھ لیتے تھے کہ انسان سے ہی غلطی ہوتی ہے، فرشتوں سے غلطی نہیں ہوتی۔ آپ نے تو امام کو، عالم کو، حافظ قرآن کو، دیندار کو، متقی پرہیزگار کو انسانوں کی فہرست سے نکال کے ایک دم فرشتوں کی فہرست میں ڈال دیا۔ بہت زیادہ اچھا حسن زن، بہت اچھا گمان کرنے لگے، پھر ذرا سی ان سے غلطی ہوئی کہ بس زن ہو جاتے۔ یہ غلط نظریہ ہے، یہ آپ کی غلط عقیدت ہے، یہ آپ کی غلط محبت ہے۔ اس لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں نے قرآن پاک کی جو آیت تلاوت کی ہے اس میں فرمایا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی وہ کامیاب ہو گیا، اس کی دنیا بھی بن جائیں گی، اس کی آخرت بھی بن جائیں گی۔ اللہ جل شانہ مجھے آپ تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔